السلام علیکم دوستو، یہودی مذہب کے بارے میں آپ کے ذہن میں ضرور سوال آتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس کے متعلق بتاتے ہیں یہ کیسے بنا اور یہودی کس کو خدا مانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک وقت سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم نبی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مگر تاریخی مطالعہ میں یہ دونوں نام اس عصر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا تورات میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق جز خروج بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نبی موسیٰ نے آزاد کیا اور بحیرہ احمر پار کر کے جزیرہ نمائے سینا لے آئے۔ حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد نبی موسیٰ نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعہ پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ 2006 کے اواخر تک دنیا میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین تھی۔ اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خود ارادیت پوری طرح حاصل ہے۔ یہودی عقائد کی بنیاد خدا کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی فضیلت ہے۔ یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب تورات ہے جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ مسیحیت اور اسلام میں بھی آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تورات تناخ کا پہلا حصہ ہے۔ تناخ کو اکثر انگریزی میں عبرانی بائبل کہا جاتا ہے کیونکہ تورات کے علاوہ اس میں دو اور حصے شامل ہیں جن میں یہودی تاریخ و عقائد کے اہم عنصر بیان کیے گئے ہیں۔ تناخ کا دوسرا حصہ ہے نوی یعنی انبیاء اور تیسرا کتوبیم یعنی کتابیں یا درج کردہ چیزیں ہیں۔ یہودیت کی سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ عقیدہ کے مطابق صرف یہ 5 موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور تناخ کے باقی حصے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تھے۔ تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو آدم اور حوا سے شروع ہوتا ہے، نوح اور سیلاب کا بیان دیتا ہے، اور پھر ابراہیم کی رسالت بیاں اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے ایک وعدہ یا معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے بل بوتے پر اس دین کے دیگر اعمال منبی ہیں۔ مثلاً مردوں پر ختنہ کی رسم فرض ہے جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، چونکہ وہ اسی معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ بالاخا کے مطابق یہودی مانا نہیں جاتا۔ قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ 10 احکامات جن کا مغرب میں چرچا رہتا ہے۔ تورات میں کل 613 احکامات مدرج ہیں جو شرع اور قوانین معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کے لغوی معنی ہیں سبق، چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو۔ جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کا راج تھا اور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کی خاص اجازت سے اپنے معبد پر آیا کرتے تھے، اس زمانے کے علماء اپنا زیادہ تر وقت شرعی اور فقہی غور و فکر میں گزارتے تھے جو تورات پر مبنی تھا۔ جب سن 70 عیسوی میں روم نے اس معبد کو تباہ کر دیا اور موسوی امت بکھر گئی، اس کے علماء نے تفسیر و تفہیم کے کام پر اور زور دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 200 قبل مسیح اور سن 200 کے درمیان ایک مصحف جمع ہو گیا جس میں یہودیت کے سب سے نامور علماء کی آراء اور تفسیریں شامل تھیں۔ اس مصحف کو مشناہ کہتے ہیں۔
آئندہ کی فقہی اور قانونی تفکیر اسی پر مبنی ہے اور تلمود اسی سے ماخوذ ہے۔